اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی تو جناب، جو جنگ جو جاری ہے، جس کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمارا ایک المیہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ایسے ذرائع سے آ رہی ہیں کہ جس پہ ہم جو ہے بلیو بھی نہیں کر سکتے، یعنی جس پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان کا میڈیا لے لیں یا انڈین میڈیا ہے، دونوں مینجڈ قسم کے میڈیا ہیں، اور بہرحال دوسرے بیرون ملک جو میڈیا ہے ان سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب تک جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، جس کو پاکستان 6 کو جو ہے تسلیم کر رہا ہے، اور جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ہم نے ٹارگٹ کیا شہروں کو، تو مراد یہ ہے کہ انڈیا اپنے مکمل جو ہے جنگی جنون میں اس وقت گرا ہوا ہے۔ اس کی قوم جو ہے، یعنی بات دونوں طرف، یعنی سرحد کے اس پار ہوں یا اس پار ہو، دونوں طرف ڈفر قسم کے لوگ، ان پڑھ، جاہل، اور وہ لوگ اس سائڈ پہ ہمارے ہاں کیا ہے، یہاں پہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیریٹو بناتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہاں کے سیاستدان جو ہے وہ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کو انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ عوام کے خون کے ساتھ، عوام کی سوچ کے ساتھ، عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور یہی چیز ادھر ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہو رہا ہے کہ کچھ باتیں ہیں کہ مثلا کچھ اسلامی ممالک جو ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں، ان پہ یعنی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے یورپین ممالک اور امریکن تمام جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ کسی نے بھی انڈیا کے یعنی اس فیل کی، اس عمل کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ تو اس میں وجہ یہ ہے کہ ان کی سفارت کاری ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ مائٹ از رائٹ کا قانون چلتا ہے، جو کہ غلط ہے، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا، اور جب کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نیریٹو کو بھی ختم کیا جائے جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو بینیفیشری ہیں، سرمایہ دار لوگ جو ہیں، جو یہ نیریٹو بناتے ہیں اور اپنی عوام کو بیچتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے انڈر ڈیولپڈ کنٹری، انڈیا میں، امریکہ میں، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب جو آپ کا ٹرمپ ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو شکست دے کر آیا ہے، جرنلز کے خلاف ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ لوگ ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتے۔ اس پہ یعنی بڑی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ حل سمپل ہے، اس سے نکلنے کا حل صرف اور صرف اسلامی معاشرے میں، اسلامی نظام حکومت میں ہے۔ اگر وہ ہوگا تو پھر آپ نیشنل انٹرسٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ نیشنل انٹرسٹ جس کو فی الحال اس سنیریو میں، اس پرسپیکٹو میں کہہ لیں کہ ہم جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہمارے علماء کرام آج تک تنقید کرتے آئے ہیں اسلامی ممالک کے اوپر، جناب کہ وہاں بادشاہت ہے، تو وہ بادشاہت ہونے کے باوجود وہ جو آئی آر انٹرنیشنل ریلیشن کی جو تھیوری ہے، جسے ہم ریئلسٹ تھیوری کہتے ہیں، ویئر آپ کس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو، حالانکہ یہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت جو شعر اقبال نے بیان کیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اسلام نے حد سے زیادہ وطنیت پرستی، وطن سے محبت کو بھی منع فرمایا، کیونکہ آپ نیشنل انٹرسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نیشن کے لیے کوئی کہہ لیں منرلز ہیں، جو کوئی ایسے ریسورسز ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن آپ کسی کے حق پر ڈاکہ مار کر، نا انصافی کرتے ہوئے، عدل کو پس پش ڈالتے ہوئے اسے اپنی قوم کے مفاد کے لیے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑے بڑے جو مفکر، یہ بڑے بڑے سکولرز جو ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھانے والے ہیں، ان کو اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ نیشنلزم یا ریئلسٹ تھیوری جو ہے وہ ایکچول سیٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ مسلمان ہوں، خواہ عیسائی ہوں، اگر آپ الہامی کتابوں کے احکامات یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، تب جو ہے اس دنیا کا جو نظام ہے وہ اس کے مطابق چلے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف قائم کرو، اور جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو جو ہے ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے۔ تو اس میں اپنے یعنی اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جہاں پہ ہماری قوم کا اور انڈیا کی قوم کا پرابلم ہے کہ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے، نہ ہم اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
نہ اس کے اصل حقائق منظر عام پر لاتے ہیں، بس ادھر سے قوم لگی ہوئی ہے جناب اٹیک کر دو، ادھر سے ہم مثلا کچھ دن پہلے جو ہے عاصم منیر صاحب نے ایک جو خطاب کیا اوورسیز پاکستانیوں سے، تو وہاں پہ وہ فرما رہے تھے، اور ایک انتہائی بھونگا قسم کا جو ہے انہوں نے مذاق کیا، اور عجیب سا یعنی کہہ لیں کہ وہ بیہودہ قسم کا، کہ انڈیا میں دو قومیں آباد تھیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے آپ میں نے ہوش سنبھالا ہم اسکولوں میں اپنے پاکستان سٹڈیز میں یہ پڑھتے آئے ہیں، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ جناب وہاں تک تھا انڈیا تک، اس وقت بھی انڈیا میں دو قومیں آباد ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں تو ہمارے تو یہودی بھی دشمن ہیں، یعنی اگر کہہ لیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو وہ تو تمام جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے خلاف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ ہمارے دشمن کیا ہے، ہم نے ایک ملک الگ حاصل کر لیا تھا۔ اگر قائد اعظم زندہ رہتے، اگر جو ہے اصل پڑھے لکھے جیسے عمران خان صاحب آئے تھے، لیاقت علی خان تھے، اگر ان لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا جاتا، یہ اردلی قسم کے وزیر اعظم نہ بھرتی کیے جاتے صرف اپنے آپ کو جو ہے پرولونگ کرنے کے لیے، اپنے جو حکمرانی کو طول دینے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، تو وہ آپ کو بتاتے کہ دو قومی نظریہ سے مراد جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اب ہم نے ملک میں جہاد کے نام پر فنڈنگ کر کے نہ اپنے لوگ مروانے ہیں نہ اپنے ہمسایوں کے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنا آپ کو دین پھیلانے کا، یہ کشمیر کے بارے میں جو آپ نے جھوٹا نیریٹو گھڑا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پر جناب ان کو مکمل طور پہ جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ لے کر دیتے ہیں غاصبوں سے؟ آپ سے بڑھ کے غاصب کون ہے؟ یعنی آپ نے آج تک 1948 سے آپ نے اس ملک کے جو بانی تھے، جو فاؤنڈنگ فادر تھا، اور اس کے بعد جو تحریک آزادی کے سپاہی کے تھے، ان کو نہیں آپ نے بخشا۔ تو آپ لوگوں کو بہت چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیا، یا جتنے یوٹیوبرز ہیں جو لوگ کہ ہم جی ان کے اوپر اٹیک کریں گے، یہ کریں، ضرور کریں، بدلہ لینے کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیکن آپ یہ چیز سوچیں کہ جو لوگ آپ کے اچھے خاصے لوگ جن کا نام ہے پاکستان میں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، دو دو سال تک وہ باہر نہیں آ سکتے، ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر، یا جناب وہ کیا کہتے ہیں لاہور اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس میں بیچارہ میرے جیسا آپ جیسا کوئی غریب شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو جناب ڈرون لگا ہے، ان کو میزائل لگا ہے، وہ مر گیا ہے، تو ان کو اس چیز کی ٹینشن ہوگی؟ یہ آج تک آپ سے جھوٹ بولتے آئے ہیں، جو آپ کو ایوب خان نے خطاب آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہے، اس کے خلاف رپورٹنگ کریں، جس میں کہتا ہے کہ کیوں کہ دشمن نے ہمارے جو علاقہ ہے اس میں اٹیک کیا ہے اور دو تین پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا، اس کی اصل جو جڑ ہے اس تک پہنچے کہ وہ جنگ جو ہے دونوں طرف سے طے شدہ طریقے سے لڑی گئی تھی، تاکہ ملک میں جو ہے اسلحہ کی خرید کے لیے اس کو فروغ دیا جائے اور امریکن اسلحہ بک سکے، جس لیے اس وقت بھی جس کے لیے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ پہلا بے غیرت جرنل جو تھا وہ صدر بن کے وہاں گیا تھا، جس کو آج تک جاوید چودھری جیسا مفکر جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ کبھی پاکستان کی عزت تھی۔ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی عزت نیلام ہونا شروع ہوئی تھی، عزت وہ تھی جب لیاقت علی خان جو ہے گئے تھے امریکہ، اس وقت عزت تھی، لیکن وہ اب یہاں پہ کیا ہے جی، ہم محافظ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں جرنیل صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کہاں کر سکتے ہیں جناب؟ آپ نے عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی اسی وقت آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کیا ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کیوں جو ہے وہ تمام کے تمام گولے لوگ تنقید کر رہے ہیں، گرے ہیں، پورے ٹارگٹ پہ لگے، تو آج تک ہمارا ان کا گرایا چلایا ہوا دشمنوں کا ہر گولہ ہمارے ٹارگٹ پر لگتا ہے، کبھی وہ لیاقت علی خان پہ لگتا ہے، کبھی وہ بے نظیر پہ لگتا ہے، کبھی عمران خان پہ لگتا ہے، یعنی ہر پاکستانی پہ لگتا ہے، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اور اس سے بڑھ کے بڑی چیز کہ اس وقت جنہوں نے نیریٹو بنانا ہے، یہ خارجہ پالیسی ہے انڈیا کی، کہ ان کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا رہا، یا ان کی ممانعت نہیں، ان کو یعنی نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ ان کی بہترین خارجہ پالیسی، اگرچہ وہ غلط ہے، اس کی بھی بیسس غلط ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ تو اس لیے جب آپ کا وہ کرنل جو انگلینڈ میں ایسے نشان کر کے آپ کو بتاتا ہے انڈیا، اور پورے جگ ہسائی کا سبب بنتا ہے، جب تک ایسے لوگ ہوں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ باقی سوچئے، اس پہ غور کیجیے، اور ہر چیز کی تہہ تک پہنچیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔